بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، میں تقریباً 10 سال کا تھا جب ایک دن راستے سے گزر رہا تھا۔ وہ ایک عام سا دن تھا، لیکن تقدیر نے ایک لمحے میں میری زندگی بدل دی۔ اچانک مجھے ایک فقیر ملا۔ میں نے سوچا شاید میں اسے کچھ مدد دے دوں، تو میں نے اپنے پاس موجود کچھ سکے اس کے حوالے کیے، لیکن وہ مجھے زور سے دھکا دیتا ہے اور بولا، رکھ اپنے پاس۔ میں کچھ حیران اور تھوڑا سا خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا اور بولے، میرے پاس بہت خزانے ہیں، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں دوں؟ میں نے فوراً کہا، ہاں دے دو، مگر وہ صرف مسکرا کے کہتا ہے، اپنے گھر جاؤ، سکون سے بیٹھو اور 3 بار پڑھو، پھر دیکھو دنیا کے تمام خزانے تمہارے قدموں میں کیسے آ جائیں گے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، میں نے تو بڑے بڑے وظیفے پڑھے ہیں، یہ کیا خاص وظیفہ ہے جو فقیر مجھے دے رہا ہے؟ لیکن وہ بزرگ بس کہہ گئے، جاؤ اور معجزہ دیکھو۔ میں نے ان کی باتوں پہ یقین کیا اور کچھ وقت بعد اپنے کچھ کام نپٹانے کے بعد گھر واپس گیا۔ میں نے وظیفہ پڑھنا شروع کیا اور ہر لفظ کے ساتھ ایک عجیب سا سکون اور اعتماد میرے دل میں پیدا ہونے لگا۔ یہ تجربہ میری زندگی کا موڑ بن گیا۔ میں صرف 10 سال کا تھا، لیکن اسی وظیفے نے میری زندگی بدل دی۔ ایک دن میں نے محسوس کیا کہ اللہ کی برکت سے میرے پاس وہ سب کچھ آ گیا جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ یہ وظیفہ واقعی دنیا کا سب سے طاقتور وظیفہ ہے۔ میں اسے آج اپنی تمام بہن بھائیوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ وہ بھی اللہ کی رحمت اور رزق سے مالا مال ہو سکیں۔ یہ کہانی میری زندگی کی سب سے بڑی نعمت اور معجزہ ہے۔ تو پیارے بھائیوں، گھر جا کے میں نے اسی دن شام کو اس بزرگ کا بتایا ہوا یہ وظیفہ پڑھا۔ خدا گواہ ہے، میرے وارے نیارے ہو گئے۔ مجھے ایسی جگہ سے پیسہ آنا شروع ہوا کہ میری عقل حیران رہ گئی۔ دیکھیں پیارے بھائیوں، مجھے اس عمل کو پڑھتے ہوئے کئی سال ہو گئے۔ میں نے زندگی میں جب پہلی بار یہ عمل پڑھا تھا نا، اس دن سے لے کے اب تک جب بھی کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے، میں اس وظیفے کو پڑھتا ہوں، میرے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، آپ نے اپنی زندگی میں بڑے وظیفے پڑھے ہوں گے، غربت کے لیے، غریبی کے لیے، بیماری کے لیے، لاچاری کے لیے، لیکن آج جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا نا، جس وظیفے نے مجھ فقیر کو ایک دن میں بادشاہ بنا دیا، اس عمل کی خاص بات یہ ہے کہ بندہ 10 لاکھ مانگ کے دیکھے تو اللہ 10 کروڑ دیتا ہے۔ یہ عمل دیکھیں، میں نے اپنی زندگی میں لاکھوں لوگوں پہ آزمایا ہے۔ میرے پاس جب بھی کوئی دکھوں کا مارا میرا بہن بھائی آتا ہے، جب بھی کوئی مشکل میں پریشانی میں آتا ہے، میں اسے اللہ والے بزرگ کا بتایا ہوا یہ عمل اسے دیتا ہوں اور وہ بندہ ساری زندگی دعائیں دیتا ہے۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں، آپ نے کس وقت پڑھنا ہے، کس جگہ پڑھنا ہے، ایک ایک جملہ، ایک ایک الفاظ سمجھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کی غفلت لاپرواہی کی وجہ سے آپ کا عمل ضائع ہو جائے۔ دیکھیں، مجھے آپ سے کوئی لالچ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے، بس آپ اس عمل کو پڑھیں اور میرے لیے جھولیاں بھر کر دعائیں دیں، مجھے دعائیں دیں۔ میں نے یہ عمل بے روزگاروں پہ آزمایا، اللہ پاک نے انہیں روزگار دیا، جن پہ قرضہ تھا ایک ہی جھٹکے میں لاکھوں کروڑوں کا قرض بھی دور ہو گیا۔ بیماروں پہ آزمایا، ایک ہی جھٹکے میں بڑی سے بڑی بیماری دور۔ ایسے بہن بھائی، کل میرے پاس تقریباً ایسی بہنیں آئی جن پہ شوہر ظلم کرتے تھے، یعنی کسی کا شوہر ظلم کرتا تھا ان پر، کئیوں کی ساسیں ظلم کرتی تھی، یعنی سسرال میں شادی کے بعد وہ تباہ ہو گئے تھے۔ آپ یقین کریں، ابھی کل کی بات ہے، پرانا کوئی واقعہ نہیں سنا رہا، میں کل دوپہر کو میں نے یہی والا وظیفہ الف لام میم اور یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل میں نے ان بہنوں کو دیا۔ آپ یقین کریں، شام تک لوگوں کے بہنوں کے میسج آ گئے کہ ہمارے ظالم شوہر نے ہم سے معافیا مانگ لی، قدموں میں گرے ہوئے ہیں۔ آپ کا وظیفہ پڑھنے کی وجہ سے کئیوں کی سانسیں ان کی غلام بن گئی، ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ یہی اس عمل کے معجزات ہیں۔ یہ دولت تو لائے گا ہی لائے گا، آپ کے منہ سے جو نکلے گا نا، جو آپ کے منہ سے نکلے گا وہ آپ کی قسمت میں لکھ دیا جائے گا۔ میرے پیارے غریب بھائیوں، آج اگر میری ویڈیو آپ تک پہنچی ہے اور اگر آپ نے یہ عمل نہ پڑھا، میں کہتا ہوں پوری زندگی ددر کی ٹھوکریں کھاؤ گے، پوری زندگی رو گے، پچھتاؤ گے، لیکن ایسا وظیفہ تمہیں ڈھونڈنے سے نہ ملے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے کس دن پڑھنا ہے، کس جگہ پڑھنا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک ایک چیز سمجھاؤں گا۔ آپ نے بڑے بڑے وظیفے پڑھے ہوں گے،
آپ کو لوگوں نے مشکل وقت میں پریشانی میں بڑے وظیفے بتائے ہوں گے، لیکن ایسا وظیفہ، ایسی تسبیح آپ نے اپنی زندگی میں نہیں پڑھی ہوگی۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں، لوہے قرآنی کے طاقتور اعمال ہیں الف لام میم۔ آپ میں سے ہو سکتا ہے کچھ بہنوں بھائیوں نے اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہو اور بہت سے وظیفے پڑھے ہوں گے، لیکن آج یہ عمل 3-4 وظائف پہ مشتمل ہے، یعنی کہ یہ پورا ایک عمل ہے، یہ ایک وظیفہ نہیں ہے۔ پہلا وظیفہ پڑھنا ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرا، تیسرا، چوتھا 3-4 چیزیں پڑھنی ہوتی ہیں، جس کو پڑھنے میں 1 منٹ لگتا ہے، 1 منٹ لگتا ہے تقریباً۔ اب آپ کس دن پڑھیں گے؟ جب آپ کا دل کرے۔ پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ سارے دن اللہ کے ہیں، جس دن چاہو پڑھو، دن کی پابندی نہیں ہے۔ کوئی مشکل ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے، بے اولادی ہے، رشتوں کی بندش ہے، دنیا کی کوئی مشکل پریشانی ہے نا، میرا چیلنج ہے، میں اس وقت پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں، ایک دن میں اثر کرنے والا وظیفہ۔ دیکھیں، یہ عمل دوسرے دن پہ لے کر نہیں جاتا۔ اگر آج تم نے یہ ویڈیو چھوڑ دی، یہ ویڈیو تم نے اپنی من مانی کرتے ہوئے اس ویڈیو سے چلے گئے، اگر تم نے اس ویڈیو پر، اس عمل پہ یقین نہ کیا، پوری زندگی رولتے رہو گے، پوری زندگی در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے، لیکن ایسا وظیفہ نہ ملے گا۔ پیارے بھائیوں، پوری زندگی در در کی ٹھوکریں کھانے سے بہتر ہے نا کہ پوری زندگی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ بندہ ایک بار کوئی سچا عمل پڑھ لے۔ دیکھیں، وظائف تو بہت سے لوگ بتاتے ہیں، کوئی آپ کو کہتا ہے تو یہ پڑھ لے، کوئی کہتا ہے تو یہ پڑھ لے، وہ پڑھ لے، تیرے کام بن جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ آپ لوگوں کے دیے ہوئے وظیفے پڑھتے رہتے ہیں، لیکن آج ایمانداری سے بتائیں کہ آج تک آپ کے حالات بدلے؟ کیا آج تک آپ کی غریبی دور ہوئی، بیماری دور ہوئی، پریشانی دور ہوئی؟ دیکھو، اگر کوئی ایسا عمل مل جائے نا کہ پڑھتے ہی اسی وقت 1 گھنٹے کے اندر اندر بڑی سے بڑی بیماری دور ہو جائے، بڑی سے بڑی مشکل پریشانی دور ہو جائے، ذاتی مکان مانگو وہ مل جائے، قرضوں سے چھٹکارا مانگو وہ مل جائے، ظالم کا ظلم ختم ہو جائے، نفرت کرنے والے محبت کریں، روٹھا ہوا محبوب آپ کے قدموں میں آ جائے، آپ جس سے محبت کرتے ہیں نا، اس سے آپ کی شادی ہو جائے، تو اور کیا چاہیے؟ یا پھر آپ کے اچھے رشتے نہیں آتے؟ اس عمل کو پڑھیں، یقین کریں۔ 3 دن پہلے میرے پاس کچھ بہنیں اور بھائی آئے تھے جو رشتوں کے لیے پریشان تھے۔ خدا جانتا ہے تیسرے دن اس عمل کے پڑھنے کے 3 دن بعد ان کی شادیاں ہو گئی۔ اتنا تیز ترین وظیفہ، یعنی کہ یہ عمل کیا تو رشتے اسی دن آ گئے، لیکن 2-2 3-3 دنوں میں ہی شادیاں ہو گئی۔ ایسا معجزاتی عمل میرے دوستو، ایسا عمل آپ نے اپنی زندگی میں نہیں سنا ہوگا۔ یہ میرا آج چیلنج ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ تنہائی میں بیٹھ کے نا، سب سے پہلے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ الف لام میم۔ کون سا میرے بھائیوں؟ الف لام میم، الف لام میم۔ آپ نے صرف سنگل وظیفہ پڑھنا ہے، یعنی پہلے نمبر پر الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک بار درود شریف پڑھنا ہے، ایک بار نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھ لیجئے۔ درود ابراہیمی یاد ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھ لیں، نہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہے وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد یاد ہے وہ پڑھ لیں۔ پیارے بھائیوں، جو بھی درود شریف یاد ہو صرف ایک بار پڑھ لیں، صرف ایک بار درود شریف پڑھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تنہائی میں سکون سے، اطمینان سے، کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ، چاہے صبح پڑھو، دوپہر پڑھو، شام پڑھو، گھر میں، دفتر میں، آفس میں، کہیں بھی درود شریف جیسے ہی پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا، اور پوری طرح عمل کا پہلا طاقتور وظیفہ، غیب سے منٹوں میں کروڑ پتی بنانے والا عمل کا پہلا طاقتور وظیفہ، اللہ والو، الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم۔ اپنے سیدھے ہاتھ کی 3 انگلیوں پر، ہر انگلی پر 3 بار، ٹوٹل 9 بار پڑھنا ہے۔ میں نے کم بار پڑھا، لیکن آپ نے یہ پہلا وظیفہ الف لام میم کتنی بار پڑھنا ہے؟ 9 بار، یعنی 9 ٹائم۔ اب ہاتھوں پہ پڑھیں، تسبیح پہ پڑھیں، جیسے بہتر لگے، کمی بیشی نہ ہو۔ 9 ٹائم، 9 بار، تعداد نوٹ کر لیں، تعداد نوٹ کر لیں، اور ایک وظیفہ جب پڑھ لیں تو وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرا، پھر تیسرا، چوتھا، یہ 3-4 وظیفے جو میں بتاؤں گا آپ نے ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھنے ہیں۔ میری ویڈیو جیسے ہی ملے فوراً پڑھ لینا تاکہ فوری حالات بدل جائیں۔
تاکہ فوری طور پر آپ کی زندگی میں سکون خوشیاں آ جائیں۔ اللہ والو، اب آپ نے درود شریف پڑھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پہلا طاقتور وظیفہ آپ نے الف لام میم 9 بار پڑھ لیا، 9 ٹائم 9 بار پہلا وظیفہ۔ اب آپ نے یا محمد کو وہی بیٹھے بیٹھے پڑھنا ہے۔ دیکھیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک کا ذاتی نام ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جس نے یا محمد کا وظیفہ اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا۔ جب بھی مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، ہم پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارتے ہیں، لیکن آج میں وہ ترتیب بتاؤں گا۔ آج نبی پاک سے غیبی خزانے لوٹنے کا وہ راز آپ کے حوالے کروں گا نا، جو آج تک نہ آپ نے سنا ہوگا نہ پڑھا ہوگا۔ اپنے کلیجے کا راز آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ اس بزرگ کے بتائے ہوئے اس عمل کا دوسرا وظیفہ میں 10 سال کی عمر میں دیکھیں مالا مال ہوا۔ آپ انشاءاللہ، کوئی بھی آپ کی عمر ہے، آپ چاہے بوڑھے ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، انشاءاللہ یہ میرا وعدہ ہے، یہ وظیفہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ کو یہ وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ سچا وظیفہ ہے، یہ ایک ہی دن میں اثر کرتا ہے، یہ ایک ہی دن میں آپ کے بگڑے کام سنوار دے گا۔ اب آپ دیکھیں، پہلا وظیفہ 9 بار پڑھ کے وہیں بیٹھے بیٹھے یا محمد کو پڑھیں۔ دیکھیں، یا محمد کا وظیفہ آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج جو ترتیب بتاؤں گا نا، آج جو طریقہ بتاؤں گا، یہ نبی پاک کا ذاتی نام ہے۔ آج وہ ترتیب بتاؤں گا کہ جس گھر میں بھی آج یا محمد کا یہ وظیفہ بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھا جائے گا نا، ایک ہی دن میں اس گھر کا بچہ کروڑ پتی بن جائے گا۔ ایک ہی دن میں قرضے دور، ایک ہی دن میں بیماری دور، ایک ہی دن میں ہر مشکل پریشانی کا جڑ سے خاتمہ، ظالم کا ظلم ختم، محبت میں ناکامی ختم، بے اولادی ختم، رشتوں کی بندش ختم، بد نظری ختم، عمل بندش جادو ختم۔ تو پیارے بھائیوں، اور کیا چاہتے ہو؟ تو پیارے بھائیوں، اگر اب بھی آپ اس وظیفے کو نہیں پڑھیں گے تو پھر آپ کی مرضی ہے، پھر ساری زندگی رولتے رہو، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہو، یا پھر آج میری یہ ویڈیو آپ کے پاس آ گئی ہے، خدارا اللہ نے تجھے اس عمل کو پڑھنے کے لیے چن لیا ہے، تو نے غفلت نہیں کرنی، تو نے شیطانی وسوسے میں بالکل نہیں آنا، تو نے آج میری یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد فوراً یہ عمل پڑھنا ہے، انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اب میرے بھائیوں، آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ دنیا کا سب سے طاقتور وظیفہ ہے۔ سیکنڈ نمبر والا وظیفہ یا محمد، آپ یہ سمجھ لیں کہ کیسے پڑھنا ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے یا محمد میری جھولی بھر دے، یا محمد میری جھولی بھر دے۔ اس طریقے سے آپ نے یہ جملہ لازمی شامل کرنا ہے، تب جا کے آپ کی جھولی بھرے گی۔ دیکھیں، آپ نے یا محمد کو ویسے بھی پڑھے، نبی پاک کو ویسے ہی پکارے تو آپ کی مدد ہوگی، لیکن آج اس اللہ والے بزرگ کا بتایا ہوا یہ چھوٹا سا عمل بتائی ہوئی ترتیب سے یا محمد کے ساتھ یہ جملہ شامل کرتے ہی، صرف 3 بار پڑھتے ہی، پھر جو تماشا ہوگا نا، پھر جو معجزہ ہوگا، سارا محلہ دیکھے گا۔ لوگ روک روک کے پوچھیں گے کہ تو نے ایسا کیا پڑھا ہے کہ اچانک تیری تقدیر بدل گئی، تیری غربت دور، تیری غریبی دور، بیماری دور، تیری بے اولادی دور، تیرے رشتوں میں بندش ختم، تجھ پر سے ہر طرح کا ظلم زیادتی ختم ہو گئی۔ لوگ رو رو کے پوچھیں گے کہ تو نے ایسا کیا پڑھا ہے، ایسا کمال۔ میرے دوستو، اس وظیفے میں اب آپ نے دوسرے نمبر پر صرف 3 بار یا محمد میری جھولی بھر دے، یا محمد میری جھولی بھر دے، یا محمد میری جھولی بھر دے کو صرف 3 بار پڑھ کے اب آپ نے تیسرے نمبر والا وظیفہ، بادشاہوں کا وظیفہ، امیر ترین لوگوں کا وظیفہ، دنیا کے بڑے سے بڑے مالدار لوگ اس وظیفے کو پڑھ کے مالدار ہوئے ہیں۔ میں نے اس عمل کو 10 سال کی عمر میں جب پڑھا نا، اور پھر بعد میں آہستہ آہستہ میں نے اس عمل کا جائزہ لیا۔ اس عمل کا ایک ایک وظیفہ یہ وہ خزانہ ہے۔ میں نے کہا کہ اس عمل کا ایک ایک وظیفہ بہت طاقتور ہے، اور جب یہ سارے مل جاتے ہیں، دیکھیں آپ کا ہاتھ ہے، اب یہ 5 انگلیاں ہیں، اب آپ بند کریں گے نا تو کیا ہوگا؟ مٹھی بن جائے گی، کتنی طاقتور ہوگی۔ تو یہ بھی سمجھ لیں کہ 4-5 وظیفے مل کے ایک سمجھو ایسی طاقت بن جائیں گے کہ آپ کو مایوس نہیں کرتے۔ یہ پڑھنے والے کی عقل حیران کر دیتے ہیں، پڑھنے والا حیران رہ جاتا ہے۔ پڑھنے والا جب عمل پڑھتا ہے نا تو وہ تو معجزات دیکھتا ہے، لوگ دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں، لوگ پوچھنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ تو نے ایسا کیا پڑھا ہے کہ تیرے حالات کیسے بدلے۔ پڑھنے والا ایک شکوہ کرتا ہے کہ کاش میں نے یہ وظیفہ پہلے کیوں نہ پڑھا، لیکن آج میری ویڈیو آپ تک آئی ہے نا، اب پڑھ لو، اب تو اپنے آپ کو بدلو۔ اگر پہلے نہ بدل سکے، اللہ نے آپ کے نصیب میں اب بدلنا لکھا ہے، تو میرے غریب دوستو اب بدل جاؤ، اب اپنے حالات کو بدلو، اپنی غریبی کو، بیماری کو، تکلیف کو ایک جھٹکے میں دور کر لو۔ اب آپ نے دیکھے دونوں وظیفے درود شریف پڑھ کے ایک بار کوئی سا بھی درود شریف پڑھیں، درود ابراہیمی یاد ہے وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہے وہ پڑھ لیں،
صلی اللہ علیہ محمد یاد ہے وہ پڑھ لیں۔ اللہ والوں کوئی سا بھی درود شریف صرف ایک بار پڑھ کے نا، آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پہلا وظیفہ الف لام میم کو 9 بار پڑھ کے پھر آپ نے یا محمد کا وظیفہ بتائی ہوئی ترتیب سے، بتائی ہوئی طریقے سے میرے دوستو، یا محمد کو آپ نے میری جھولی بھر دے کے ساتھ 3 بار پڑھ لیا۔ پھر تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، وہ وظیفہ کون سا ہے؟ وہ وظیفہ ہے یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ تو پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آپ نے تیسرے نمبر پر یا ربنا کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ تعداد کو آپ نے نوٹ کرتے جانا ہے، تعداد میں کمی بیشی بالکل نہیں کرنی۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آپ نے یا ربنا کو 7 بار پڑھنا ہے، صرف 7 بار۔ کیسے پڑھنا ہے ملاحظہ کر لیں، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ تو اس طرح آپ نے صرف 7 مرتبہ تیسرے نمبر پر یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ جب آپ تیسرے نمبر پر یا ربنا کو بھی 7 مرتبہ پڑھ لیں، اب آپ نے چوتھے نمبر والا طاقتور وظیفہ پہلا کلمہ اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ دیکھیں، پہلے کلمے کے معجزات بچہ بچہ جانتا ہے، اور آخر میں دوبارہ پھر سے پورا عمل ریپیٹ کروں گا تاکہ کوئی بھی کمی بیشی نہ ہو، تو میرے بہن بھائی اچھی طرح سمجھیں۔ دیکھیں، آپ نے پہلا کلمہ اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا۔ غربت میں، غریبی میں پہلے کلمے سے زیادہ طاقتور وظیفہ کوئی بھی نہیں۔ مشکلوں پریشانیوں کے لیے دنیا کا نمبر 1 وظیفہ پہلا کلمہ وہ ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے میں پہلا کلمہ رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں دنیا کے تمام وظائف رکھ دیے جائیں نا، تو پہلا کلمہ دنیا کا سب سے طاقتور وظیفہ ہے۔ اب آج اس معجزاتی عمل میں، اس بزرگ کے بتائے ہوئے غیب کے خزانوں کو لوٹنے والا عمل میں، آپ نے پہلا کلمہ سکون سے، اطمینان سے پڑھنا ہے۔ دیکھیں کیسے پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے دوستو، آپ نے فوری طور پر پہلے کلمے کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے پہلا کلمہ صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں، میں نے اگر کمی بیشی سے بھی پڑھا ہے نا، لیکن جو تعداد میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے اسی پہ عمل کرنا ہے، اور یہ عمل پڑھنے کے بعد، اس عمل کو کرنے کے بعد، معجزات دیکھنے کے بعد اس ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے۔ آج جو میرے بہن بھائی بیماریوں کے ساتھ مجبور ہیں، پریشان ہیں، بے حال ہیں، جو در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں نا، آج آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اور اس کے پڑھنے کے ساتھ آپ نے اس ویڈیو کو پھیلانا ہے۔ جتنا ہو سکے اپنے بیمار دوستوں کے ساتھ، اپنے ان غریب دوستوں، بہنوں، بھائیوں کے ساتھ جو مشکل پریشانی میں ہے، کیونکہ جس نے ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لیا نا، وہ بندہ یا بندی ساری زندگی آپ کو دعائیں دے گا۔ آپ دنیا میں کہیں بھی بیٹھ کے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی دن پڑھ لیں، کسی وقت پڑھ لیں، کسی جگہ پڑھ لیں، لیکن تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کی ذات پہ یقین بھروسہ کرتے ہوئے اول آخر درود شریف کے درمیان میں یہ ساری چیزیں پڑھنی ہیں، اور پھر اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ دیکھیں، اس عمل کا پڑھنے والا اگر رب کریم سے کچھ بھی نہ مانگے نا، تو رب کریم بن مانگے بھی اس کی جھولیوں کو بھر دیتے ہیں۔ اللہ پاک تو دلوں کے حال جانتے ہیں۔ آپ خالی یہ عمل پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اپنی زندگی میں تبدیلی دیکھیں۔ آپ عمل پڑھیں، آپ پڑھتے ہی آپ پر سے ظلم ختم ہو جائے گا، آپ پڑھیں گے آپ پر سے بیماری دور ہو جائے گی، آپ پڑھیں گے آپ پر سے عمل بندش، بد نظری۔ دیکھو آج کل کیا ہو رہا ہے، بد نظر نے لوگوں کو تباہ کر دیا ہے، بد نظری کی وجہ سے لوگ تباہ ہو گئے ہیں۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں، ہم اچھے بھلے جی رہے تھے، ہماری زندگی میں خوشیاں تھی، اچانک تباہ ہو گئے۔ ہمارا استخارہ تو کرے کہ ہمارے ساتھ کیا معاملات ہوئے، تو پتہ چلا بھائی استخارہ کیا تو پتہ چلا بھائی کسی اپنے یا پرائے کی گندی نظر ہے، اچھی بھلی زندگی کو تباہ کر دیا۔ یہ بد نظر لوگ آپ کو تباہ کر چکے ہیں، اور جب تک آج کا یہ وظیفہ نہیں پڑھیں گے، بد نظر کو دور نہیں کریں گے، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آپ کا نہ تو وظیفہ قبول ہوگا، نہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ دیکھیں، اگر آپ پہ جادو کروا دیا کسی نے تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ پڑھتے رہیں وظیفے۔ آج کا یہ وہ واحد وظیفہ ہے جو جادو تک کی کاٹ کرتا ہے، جو عمل بندشوں کو، کاروبار بندشیں، جن کے کاروبار نہیں چلتے نا، اپنی دکان پہ بیٹھ کے پڑھ لیں، اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی پڑھ لیں تو بھی کاروبار چل پڑیں گے۔ یہ وہ معجزاتی عمل ہے، یہ آپ کی زندگی میں خوشیاں لائے گا، یہ آپ کی زندگی میں سکون لائے گا۔ تو پیارے بھائیوں بہنوں، فقیر سے ایک جھٹکے میں بادشاہ بنا دیا۔ دیکھیں، ہر چیز آپ نے سمجھنی ہے اور سمجھ کے پڑھنی ہے، بس زندگی میں ایک بار پڑھ لیں، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ یا بندی چاہے روز بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن ضرورت نہیں پڑے گی۔
میں جب سے میں نے یہ عمل پہلی بار پڑھا نا، اس دن سے لے کے اب تک میں نے شاید کوئی ایسا دن ہو کہ میں نے اس عمل کو نہ پڑھا ہو۔ میں اس عمل کا دیوانہ بن چکا ہوں۔ میں نے لاکھوں لوگوں پہ آزمایا، پوری دنیا سے میرے پاس لوگ آتے ہیں، یقین کریں میں نے اس جیسا وظیفہ اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ پوری دنیا، آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں، پوری دنیا چلے جاؤ، پوری دنیا گھوم لو، لیکن ایسا وظیفہ آپ کو نہ ملے گا جو ایک ہی جھٹکے میں 100% ورکنگ کرتا ہے۔ یعنی ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ بالکل آسان کہ بچہ بھی پڑھ لے، دوسری بات یہ کہ ایمرجنسی اثر کر جاتا ہے، تیسری بڑی بات کہ کوئی بھی مسئلہ ہو اس کا فوری حل ہے، کوئی بھی پریشانی ہو، دشمن کوئی ایسا ہے مسلط آپ پہ، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے راستے سے ہٹ جائے، اس عمل کو پڑھ کے دعا مانگ لیں، یقین کریں دشمن دوست بن جائے گا یا راستے سے ہٹ جائے گا، ظالم تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا، کچھ بھی نہ مانگے تو بھی سب کچھ مل جائے گا۔ اللہ والو، آپ نے آخر میں جیسے ہی آپ نے پہلا کلمہ بتائی ہوئی تعداد ترتیب میں یعنی صرف 3 بار پڑھ لیا، تو بالکل اب آخر میں دوستو اللہ پاک کے 2 ناموں کو پڑھنا ہے، یہ معجزاتی عمل کمپلیٹ کرنا ہے۔ یہ اللہ پاک کے بڑے ہی طاقتور نام ہیں، یہ وہ نام ہے میرے دوستو، اگر آپ ان کو کہیں پہ سرچ کریں نا، کہیں پہ آپ ان کو معلومات لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی طاقت کیا ہے۔ لیکن آج کے اس غیب کے خزانوں کو لوٹنے والے سچے عمل کا بالکل آخری وظیفہ میرے دوستو، اس جیسا وظیفہ پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ لیکن جب چاروں وظیفے آپ پڑھ لیں، جیسے ہی آپ نے درود شریف پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، پھر آپ نے الف لام میم کو پڑھ لیا بتائی تعداد سے، پھر آپ نے یا محمد میری جھولی بھر دے اس کو پڑھ لیا ترتیب سے، پھر آپ نے یا ربنا کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیا، پھر پہلا کلمہ آپ نے پڑھ لیا، پھر آخر میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایک بار آخر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ دیکھیں آپ نے صرف اور صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ کوثر پڑھ لینی ہے، صرف ایک بار، اور اللہ پاک کے 2 ناموں کو ملا کے سورہ کوثر کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ کا یہ عمل کمپلیٹ ہو جائے گا اور آپ کی زندگی ہر مشکل پریشانی کا ایمرجنسی طور پہ خاتمہ ہو جائے گا۔ دیکھیں اب پہلے یہ نام سمجھ لیں کون سے ہیں، یہ نام آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھے ہوں گے، مشکل میں، پریشانی میں، بیماری میں آپ نے بے شمار بار اللہ پاک کے یہ 2 نام پڑھے ہوں گے۔ لیکن آج کے اس عمل میں ہر چیز میں نے آپ کو تفصیل تعداد بار بار سمجھائی ہے۔ اگر کوئی وظیفہ تعداد ترتیب چھوٹ گئی ہے نا، خدارہ دوبارہ جا کے ویڈیو دیکھ لیں اور آج ہی یہ عمل پڑھ لیں۔ اب دیکھیں آپ کہیں میں کل پڑھوں گا، پرسوں پڑھوں گا، بعد میں دیکھوں گا، تو یہ دن یہ وقت نکل جائے گا، پھر پوری زندگی پچھتانا پڑے گا۔ میرے دوستوں پوری زندگی در در کی ٹھوکریں کھانے سے بہتر ہے بندہ ایک بار 2 سے 4 منٹ نکال کے عمل پڑھ لے تاکہ زندگی ہر مشکل پریشانی دور ہو جائے۔ اللہ والو جیسے ہی آپ نے آخر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ کوثر پڑھ لی تو دولت کی بوریاں بھرنے والا اس عمل کا آخری وظیفہ کون سا؟ یا غنیو یا مغنیو، یا غنیو یا مغنیو، یا غنیو یا مغنیو، اس طریقے سے آپ نے یا غنیو یا مغنیو ملا کے پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا غنیو یا مغنیو ملا کے پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا غنیو یا مغنیو ملا کے پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اللہ والو اس طریقے ترتیب سے آپ نے یہ معجزاتی وظیفہ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 11 بار ملا کے پڑھ کے آخر میں درود شریف پڑھ کے پھر آخر میں دعائیں مانگیے گا، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ عمل کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد ویڈیو کو پھر دیکھیں، سمجھیں، عمل پھر کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس میں اپنا نام لکھیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں، اور میرے بھائیوں اس ویڈیو کو آج صدقہ جاری کی نیت سے، یا پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو وظیفے کی اجازت مل جائے، تو آپ نے اس ویڈیو کو 3 لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے۔ 3 لوگوں کے ساتھ وظیفہ شیئر کرتے ہی سمجھیں آپ کو اجازت مل گئی، پھر آپ کو مجھ سے کسی قسم کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔